کسی کے فضائی رستے نہیں روکے تھے, کسی کا زمینی رستہ نہیں روکا تھا, لیکن جس طرح ابھی تو یہ سامنے یہ کرتے ہیں اور اس کے بعد تھریٹس بھی دیتے ہیں ٹیلی فونز کے اوپر, اور اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے. ابھی ہمارے جو کے پی کے پریزیڈنٹ ہے جنید اکبر صاحب, ان کے ساتھ اور بہت سارے ساتھ ان کے لوگ گئے تھے, پارلیمنٹ کے لوگ گئے تھے, ان کے ساتھ ان کو جس طرح کا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا, ہمیں اس پہ بے حد افسوس ہے. تو ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے صبح سے چینلز پہ. کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا, صاف سامنے نظر آنے والی چیز ہے, عوام کو بھی نظر آ چکا ہے. بس اب ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے, تھوڑے ہوش کے ناخن لے, کیونکہ اگر گلگت بلتستان اٹھ گیا نا تو پھر یہ ریولوشن پورے پاکستان میں آئے گی. اور جیسے کہ ہمارے سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ 10 جون کو لوگ نکلیں اور احتجاج کریں اور قومی اسمبلی کے سامنے احتجاج کریں, اور وہ بجٹ ہم نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ انہوں نے اب اپلیکیشن دائر کی ہے کہ عمران خان کی وجہ سے کے پی کے میں ووٹ دیے گئے تھے, عمران خان کی وجہ سے ان کو ووٹ ملتے ہیں کے پی کے میں. تو جو ہمارے سی ایم ہیں سہیل آفریدی صاحب, وہ چاہتے ہیں کہ وہ بجٹ ان سے ڈسکس کریں, انہیں ایکسیس دیا جائے. انہیں ایکسیس کیا دینا ان ظالموں نے؟ یہ لوگ تو 140 دن ہو چکے ہیں سولیٹری کنفائنمنٹ کے, یہ لوگ ملنے نہیں دیتے, یہ ڈاکٹرز کو ایکسیس نہیں دیتے. آپ سوچیں دائیں آنکھ کا 85% بینائی جا چکی ہے, جس طرح کی برے حالات میں ان کو رکھا جا رہا ہے, اور اس کے بعد ان کو ڈرنکنگ واٹر نہیں دیا جاتا, پینے کا صاف پانی, کتابیں, ان کو جس طرح کے ٹیمپریچر میں رکھا جا رہا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کے کپڑے گل جاتے ہیں پسینہ آ کے. تو یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس طرح کی تو کسی بھی لیڈر نے جیل نہیں کاٹی. لیکن ہمیں فخر ہے, اور ہمارے لیڈر وہی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کتنا ڈرائیں گے, ہمارا تو لیڈر اس طرح کا, تو ہم نہیں ڈرنے والے انشاءاللہ, اور جیتیں گے. اور آپ دیکھیں گے اگر یہ فارم 47 والا دھاندلی دوبارہ نہ ہوئی تو انشاءاللہ گلگت بلتستان پورا کا پورا پی ٹی آئی کا ہے انشاءاللہ.